ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ العلق، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ العلق، یہ جیسے کہ مشہور ہے تفسیروں میں کہ یہ سب سے پہلی صورت اور پہلی آیات ہیں جو نبی پر نازل ہوئیں، یعنی ان آیات کے نازل ہونے کے ساتھ نبی کی نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ پہلے ہم اس کی تھوڑی سی مقدماتی گفتگو بعد میں عرض کریں گے۔ یہ پہلے اس کا ثواب ذکر کر دیتے ہیں کہ سورہ علق کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث نبوی میں آیا ہے اگر کوئی اس سورت کو پڑھے تو گویا اس نے تمام وہ صورتیں جو مفصلات کہلاتی ہیں ان کو پڑھا ہے۔ صورتوں کی قسمیں کی ہوئی ہیں علوم قرآن والوں نے، یا قرآن سے مربوط جو تفسیر کرتے ہیں یا قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے تحقیقات کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنی اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں اور صورتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ صورتیں کچھ ہیں جو مفصلات کہلاتی ہیں۔ مفصلات یعنی جن میں فصلیں زیادہ ہیں نا ایسی صورتیں، جیسے یہی صورت یا سورہ رحمان آپ لیں، یعنی جس میں بند زیادہ ہیں، آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سج کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں مفصلات۔ تو اگر کوئی سورہ العلق کی تلاوت کرے تو یوں سمجھے جیسے تمام ان صورتوں کی تلاوت کر لی ہے جن کو مفصلات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مطولات صورتیں ہیں جو لمبی ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ اعراف ہے، وہ جو لمبی صورتیں اچھی خاصی بہت سارے صفحات پہ مشتمل صور ہیں، ان کو کہتے ہیں مطولات۔
اور ان کے علاوہ کچھ ہیں جو مکسرات یا چھوٹی صورتیں ہیں جن کو بالکل ہی چھوٹی سی ہے اور کچھ ہی 2-3 آیات پہ مشتمل ہیں، جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے، یا سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، یا اس رنگ کی جو صورتیں۔ کچھ صورتوں کا نام مصبحات رکھا ہوا ہے کہ جو شروع کس سے ہوتی ہے، یا یسبح للہ سے یا سبح للہ سے شروع ہوتی، تو ان کو نام رکھا گیا ہے مصبح۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سورہ علق کی تلاوت کرنے سے جو مفصلات صورتیں ہیں، سور ہیں، ان کی تلاوت سمجھیں اس نے کر لی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کوئی ثواب سن کر کوئی کام کیا، سننا ہے کہ بھئی یہ ثواب ملتا ہے، اور پھر اس نے وہ کام کر دیا اسی وجہ سے کہ ثواب ہے اس کا، تو چاہے نبی نے وہ چیز فرمائی ہو یا نہیں، تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس نیت سے پڑھے، اب حدیث میں آیا ہے یہ کہ علق کی صورت کو جو تلاوت کرے گا تو مفصلات کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب اگر فرض کریں ایسے نہ بھی ہو تو وہ حدیث جو دوسری ہے کہ سنے ہوئے ثواب کے پیچھے جو کام کرے گا تو اس کو وہ ثواب خدا دے دے گا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری چیز جو کہ اس کے بعد سورہ علق کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی شخص سورہ علق کو پڑھے، دن میں پڑھے یا رات کو پڑھے، جس دن میں یہ صورت پڑھے اگر اس کی موت واقع ہو جائے اس دن تو وہ شہید ہوگا، شمار ہوگا، شہید شمار ہوگا، اور رسول خدا کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی جس نے رسول خدا کی رکاب میں جہاد کیا ہے ان میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر کوئی رات کو اس کی تلاوت کرے تو اگر اس رات اس کی رحلت ہو جائے اور دار بقا کی طرف چل جائے تو وہ اسی طرح شہید شمار ہوگا اور رسول خدا کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ اور بھی، یہ تو ثواب کے کام ہیں جو کہ جنہوں نے انشاءاللہ یہ ثواب کمانا ہو وہ سورہ علق کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ حدیث نبوی میں ہے اگر کوئی شخص بحری سفر کر رہا ہے، بحری سفر کرتے ہیں، سمندر میں کشتیوں کے ذریعے، دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ابھی کم ہے کہ کیونکہ ہمارا خشکی کے راستے ہیں ہمارے، اکثر ہمارے جہاں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں لوگوں کے سفر کے وسائل کشتی والے ہی ہوتے ہیں اور وہ کشتی کے ذریعے ہی سفر کرتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، وہاں بہت سارے لوگ کشتیوں کے ذریعے ادھر ادھر جاتے ہیں اور ایک وسیلہ سفر ہے کشتی۔ تو اگر کوئی اس صورت کو پڑھ لے تو وہ غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کو اب یہ خطرہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوگا اور وہ غرق ہو جائے گا، بلکہ وہ محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا خزانہ ہے، ایک اور فائدہ جو سورہ علق کا ہے،
اگر کسی کے پاس کوئی خزانہ ہے، اب خزانے سے مراد حتماً بہت بڑی مقدار نہیں، ہاں ایک جو کم وسائل والا آدمی اس کے لیے تھوڑے پیسے بھی کیا ہوتے ہیں، خزانہ ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر آپ نے خزانے پر پڑھ لی یہ صورت اس کے دروازے پر، تو وہ کیا ہو جائے گا جی، وہ آپ کا خزانہ محفوظ ہو جائے گا اور کسی قسم کے گزن سے، کسی قسم کی چوری سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے بٹوؤں پر کیا کیا کریں، ہاں سورہ الگ پڑھ لیا کریں اور پھر اس کو انشاءاللہ محفوظ جانا کریں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی سفر میں کوئی سفر اپنا رہا ہے، کوئی سفر کی طرف جا رہا ہے، تو سورہ الگ کو پڑھے تو اس کو حفاظت ملے گی اور سورت بطور حفظ اس کے لیے کام کرے گی۔ سورہ الگ اس کے لیے بطور حفظ اور بطور حفاظت کام کرے گی اور انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اس سورت کے وہ فوائد ہیں جو صرف پڑھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور صرف تلاوت کرے تو اس کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب آتے ہیں سورت کے جو علمی اور معرفتی فوائد ہیں، جس سے قرب الہی کا ذریعہ انسان کے لیے یہ صورت اور اس کے معانی بنتے ہیں، اور انسان اس راستے کو پہچان کر اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع ہو رہی ہے یہ صورت اقرا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ یہ جیسے اب عرض کیا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے اترنے والی آیات ہے، سب سے پہلے یہی آیات اتری ہیں، اور انہی سے نبی کی بعثت یا نبی کی نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ مند باتیں نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہ یہ کدھر تھیں۔ ظاہراً زیادہ تر نے ذکر کیا کہ غار حرا میں یہ نازل ہوئیں، اور کچھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات بھی ذکر کرتے ہیں جو کہ کوئی اتنے مناسب نہیں لگ رہے ہیں کہ ایسے ہو، لیکن تھوڑا بہت اس کا ممکن ہے کہ کچھ اس قسم کا سلسلہ ہو۔ جس انداز میں ذکر ہوئے ہیں وہ شاید اتنے ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا بہت ساری تفسیروں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ نبی کو جب یہ فرشتہ پہلے تو نازل ہوا تو حضرت خود پریشان سے ہو گئے، اور پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ اقرا پڑھیں آپ، شاید کچھ پڑھنے کو دیا ہوگا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ دی تھی کہ آپ یہ پڑھیں، یا بسم اللہ دی تھی، تو کہا تھا اقرا بھائی پڑھیں آپ، تو حضرت نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس نے اپنا کوئی ایسے حضرت پہ کوئی زور ڈالا، کوئی جسمانی فشار دیا، یا جیسے بھی کوئی ایسے کہ تھوڑا سا بھینچا، جو لفظ لکھا ہے تفاسیر میں بھینچا، پھر بھی حضرت نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تیسری دفعہ پھر بعض تفاسیر نے تو حد کر دیا کہ اتنا بھینچا کہ حضرت کی جان منہ کو آ گئی تھی بڑی سختی میں۔ تو پھر حضرت نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھا۔ بہرحال یہ
لیکن اس سے کوئی خاص فرق اتنا نہیں پڑتا. یہ باتیں اتنی ہمارے لیے کیا مہم ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے جس میں اس قسم کی کوئی بات کا اشارہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا کی طرف سے نبی کو کہا گیا ہے کہ اقرا، پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. پہلا لفظ ہی قرآن میں آیا ہے جو، اور خدا کی طرف سے آیا ہے. نبی کا پیغام تمام انسانیت کو پیغام ہے، صرف نبی کو پیغام نہیں ہے. نبی تو واسطہ ہے، رسول ہے. ہاں، وما علیک الا البلاغ کی کیفیت رکھتے ہیں. تو اقرا یعنی پڑھیں. اور پھر کہا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے سے زیادہ اہمیت ہے پڑھنے کی. پڑھیں، پہلے کہا پڑھیں بھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھیں، اور پڑھیں گے تو پہلے لکھا ہوا ہوگا تو پڑھیں گے. بس لکھنے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیشہ قرأت تو اسی چیز کی ہو سکتی ہے جو لکھی گئی ہو. تو آپ کو کوئی کہتا ہے جاؤ پانی پیو، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی ارینج کرو گے تو پیو گے نا جی، یا پہلے سے پانی ارینج ہوا ہوگا تو تب. خالی ایسے ہی بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ پانی پیو؟ بس اس چیز جس کا حکم ہے اس سے پہلے کی چیز جو ضروری ہے وہ ہوگی تو وہ پہلے سے موجود ہو. تو اقرا بس لکھنے کا بھی ایک جیسے کہ بھائی اس طرح کے ہو کہ لکھائی کی اہمیت کس کی اس میں موجود ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں. اور شاید نبی کو لکھنے کا اس لیے کہ نبی کو لکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی خدا کی طرف سے. کہ بعد دوسری آیات میں ہے کہ آپ کوئی چیز ہاتھ سے لکھتے نہیں ہیں، اور آپ کو لکھنی بھی نہیں تھی، کیونکہ اذن لرتاب المبتلون، وہ جو شک کرنے والے ہیں وہ شک کرتے کہ یہ قرآن آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اس لیے نبی کو لکھنے کا حکم ہی نہیں تھا. اب یہ ہے کہ وہ لکھ سکتے تھے یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے. ہم خواہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں، بلکہ نبی کی نبوت ہمارے پاس ہے اور سب چیزیں موجود ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیں اللہ کے نام سے. اب یہ نہیں کہا کہ کب پڑھیں، ہاں یا آیا یہ آبی کا باسم ربک ہے یا ہر، یقیناً جب بھی آپ پڑھیں تو کیا کریں؟ باسم رب پڑھیں، اللہ کا نام لے کر. اب اسی سے باز لیتے ہیں کہ بسم اللہ بھی اسی سے ہی واجب ہے، کیونکہ حکم خدا ہے، امر ہے، اور امر دال بر وجوب ہوتا ہے. تو واجب ہے کہ اللہ کے نام سے ہی قرأت کی جائے. جب بھی قرأت کی جائے تو اللہ کے نام سے کی جائے. باسم رب کا، کس نام سے؟ اس سے جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہیں پرورش کی ہے، جو تیرا رب ہے. اور صرف رب ہے، ایسا رب نہیں ہے کہ جیسے عارضی رب ہوتے ہیں، جیسے نقلی یا طول میں جو رب ہوتے ہیں. ویسے تو ربۃ البیت اس کو بھی کہتے ہیں جو گھر کی گھرداری کرتی ہے، تو اس خاتون کو کہتے ہیں عربی میں ربۃ البیت. یا حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے اونٹوں کا رب ہوں، اور وللبیت رب، اور خانہ کعبے کا اپنا رب ہے جو اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. تو اس طرح یہ فرمائے کہ ربک الذی، یہ وہ رب نہیں ہے، یہ رب جس کے پاس
تھوڑا سا دو چار چیزیں کو ادھر سے ادھر کرنے کی صلاحیت ہو. یہ جو ربۃ البیت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہیں اس کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور ایک ترتیب دینا، ہاں اس کو مدیریت کرنا. لیکن یہ رب کالذی خلق، یہ وہ رب ہے جو خلق کرتا ہے. اصلی رب وہی ہوتا ہے، کیونکہ ربوبیت کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. جب آپ کسی چیز کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے چلانے کے اسباب مہیا کرنا ضروری ہے، اور اسباب کا مہیا کرنا صرف اس خالق کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ جو بھی چیز ربوبیت کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو خلق کر سکتا ہے. عام بندہ ربوبیت کر ہی نہیں سکتا. عام کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ربوبیت اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ وہ خلق نہیں کر سکتا ہے. خلق نہیں کر سکتا ہے. جب خلق نہیں کر سکتا ہے تو ربوبیت بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ کیا ہو، وہ خالق ہو. اس لیے کہ جب بھی اپنی ربوبیت میں کسی چیز کی، فرض کریں کسی کو کھانا دینا ہے، کسی کو رزق دینا ہے، تو رزق اس کے لیے وہ خلق کرے گا تو تب اس کی ربوبیت کرے گا. اگر کسی کو کوئی اور حوالے سے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ صورتحال خلق کرے گا، تو پھر وہ اسی صورتحال میں جائے گا. جو خالق نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پھر تو وہ کیا ہے، وہ صرف مینیجر ہے. عام بھائی جو چیزیں موجود ہیں ان کو ادھر سے ادھر کرنے والا. جو بنا سکتا ہے وہ رب اصلی ہے، اس لیے کہ وہ ہر حالت کو، ہر صورتحال کے لیے نئی چیز، جو چیز ضرورت ہے وہ فوراً خلق کر سکتا ہے، اس کے مطابق خلق کرتا ہے اپنی ربوبیت کے مطابق. ربوبیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. پس رب وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. الذی خلق، یہ ایسا رب نہیں ہے جو کہیں جا کر رک جائے کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. عام رب جتنے بھی جن کو کوئی نام رب کا عربی میں دیا بھی جائے تو وہ اسی طرح کے ہو سکتے ہیں. کیا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جا کے بھائی یہ مقام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ خالق نہیں ہے. جو خالق ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے رکتا نہیں ہے کہ بھائی اب یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ کیا ہے، خالق ہے. وہ تو فوراً جو بھی اس کی مسئلے کو حل کرنے کے یا جو بھی ضروریات ہیں اس کو کیا کرے گا، خلق کرے گا. وہ تو ایجاد کر دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ایسے رب کے نام سے تو بولا کر، تو پڑھ کہ جو الذی خلق، جو خلق کرتا ہے، جس نے خلق کیا ہے اور آگے بھی کرے گا. پھر مثال دیتا ہے کہ خلق کی نوعیت بھی عام نہیں ہے کہ آپ مٹی پڑی ہے اس کو پرندہ بنا لیں، مٹی کا پرندہ بنا لیں، اور ایک چیزیں جو موجود ہیں اسے ایسی خلقت کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. عام حالات میں وہ چیز بن ہی نہیں سکتی ہے. کیسے؟ خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے انسان بنا ڈالا ہے. انسان تو یہ ہے کہ لکڑی سے منجی بنا لیتے ہیں، اتنا ہی ہو سکتا ہے نا. لکڑی سے میز بنا لیتے ہیں، لوہے سے لوہے کے اسباب بنا لیتے ہیں. مختلف چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں، جو موجود ہوتی ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں، کوئی دوسری چیز بناتے ہیں. پہلے سے موجود چیز سے دوسری چیز بناتے ہیں. اور وہ بھی جو ظاہراً اس ڈھب کی ہو تو اب یہ ہے کہ خون سے کوئی کیا بنا دے، چلتا پھرتا انسان اور اتنا سمجھدار اور اس طرح کا انسان جو یہ ہم دیکھتے ہیں.
مثلاً آپ کے پاس مٹھی میں کسی نے خون کا ایک لوتھڑا رکھا، وہاں یہ اس کو انسان بنائے، اب پوری دنیا میں پورے جہان میں کائنات میں پھیل لے، اب کون یہ کرے گا کہ اس کو وہ انسان بنا دے؟ وہ رب جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس انہونی سے کیا کرتا ہے؟ ہونی بنا دیتا ہے. اس انہونی سے ناممکن سے کیا بناتا ہے؟ ممکن بناتا ہے. جو ہمارے لیے ناممکن نظر آتا ہے، ہمیں ناممکن نظر ہے. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ. پھر سے کہا پڑھ. پڑھنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پھر وہی جملہ کہہ دیا، اقرا، در حالی کہ جو تیرا رب ہے وہ بڑا کریم ہے. در حالی کہ جو تیرا رب ہے وہ کیا ہے؟ کریم ہے، اور تجھ پہ کرم رکھے گا. اور صرف رب نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا رب کہ وہ جو پورا حساب کر کے اپنا نظام چلاتا ہے، ایک رب ہوتا ہے جو بڑے کھلے دل سے کسی کی پرورش کرتا ہے. ایک پرورش ہوتی ہے پوری سوری، بھائی ٹھیک ہے جی، اب یہ گلے پڑا ہوا ہے تو اس کو حساب کتاب کرنا تو ہے، چلیں جیسے بھی ہے پورا. ایک ہوتا ہے بڑے کھلے دل سے کرامانہ کریم ہوتے ہوئے یہ کام کرے. تو ساتھ خدا کریم نے کہا کہ جو تیرا رب ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریم ہے، اکرم. پھر کیا ہوا؟ الذی علم بالقلم، وہ بات جو پہلے میں نے کی تھی وہ اب ادھر آ گئی. جس نے انسانوں کو سکھایا ہے قلم کے ذریعے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف پڑھنے کا حکم ہے، پڑھائی کا حکم ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ ذہن میں آئے کہ پڑھنے کا حکم ہے، لکھنا اتنا مہم نہیں ہے. آگے جا کر کیا کہا؟ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے. قلم کے ذریعے سکھایا یعنی لکھنے کے ذریعے. انسانوں کے سیکھنے کا عمل کس سے ہوتا ہے؟ لکھنے سے بھی ہوتا ہے. لکھنے سے چیزیں پکی ہوتی ہیں، پیڑھی ہوتی ہیں، اور انسان کا علم بن جاتی ہیں. علم بنتی ہے چیز لکھنے سے. آپ اگر کوئی چیز لکھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں اس کو یاد کرنے میں مدد ملے گی. الذی علم بالقلم. اور آپ جانتے ہیں کہ علم کا انتقال جو ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ قلم سے ہی ہوا ہے نا. ابھی جو ہمارے پاس پچھلوں کی کتابیں موجود ہیں کس وجہ سے موجود ہیں؟ الفاظ جو منہ میں ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں ان کو جسم کی شکل دیتے ہیں. کیا چیز جسم کا شکل دیتی ہے اس کو؟ الفاظ کو، جو کہ ہوا ہوتے ہیں. ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ الفاظ ہیں جو ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. ان کو جسم کی شکل دے کر پرماننٹ بنانے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہے. قلم کے ذریعے آپ لکھ دیں اور یہ برقرار رہیں گے. اب پھر لکھنے کے اپنے وہ کہ آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی لکھائی ہو جو روشنائی کے ساتھ لکھی جاتی ہے کاغذوں پر، بلکہ علم بالقلم، آپ قلم کے ساتھ پتھر پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور قلم بھی کون سی؟ وہ جو پتھر پہ لکھتی ہے. پتھر پہ لکھنے کی قلم اور ہے، کاغذ پہ لکھنے کی قلم اور ہے. بس ہر چیز جو ہے اس کے لیے علیحدہ قلم. الذی علم بالقلم. البتہ یہاں ایک اور بات جو کہ میں
کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے دیکھ کر آپ دوستوں کو بتاؤں، اگر کوئی آیت مجھے اس حوالے سے سامنے آ جاتی ہے کہ قلم کو قرآن میں ایک اور حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کریم نے ایک دوسری آیت میں جو کہ سورہ القلم میں ہی، سورہ القلم ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس میں کہا تھا نون والقلم وما یسطرون۔ خدا کریم نے قسم کھائی تھی قلم کی، نون کی، قلم کی، اور وما یسطرون، اور جو چیز یہ سطر کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو قلم ایک عام چیز نہیں ہے، قسم کھانے کے بھی، اس لیے کہ قلم جو ہے وہ بہت سارے حوالوں سے اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال اب اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں کہ قلم کس طرح خلقت میں کیا اثر ہے قلم کا، جو کہ انشاءاللہ کسی مناسب ٹائم پہ یاد کریں گے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، علم پر ہی سارا فوکس ہے۔ پہلی آیات میں سارا فوکس ہی پہلی آیات میں جو خدا نازل فرما رہا ہے وہ۔ اور دوستو آپ پتہ نہیں ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا نہیں، ان چیزوں کا حساب کرتے ہیں یا نہیں۔ انسان کی ویلیو اس کی معلومات ہے، اس کا علم ہے۔ ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے انسان میں اور حیوان میں۔ انسان میں اور حیوان میں جسمانی ضروریات اور جسمانی اثرات کے حوالے سے کاکھ کا فرق نہیں ہے۔ جب سے فرق شروع آتا، دماغ بھی آپ کہیں نا کہ دماغ بھی ادھر کیا ہے یا نہیں ہے؟ حیوانات میں دماغ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں، سر ان کا کھولیں دیکھیں کہ ادھر مجھ کا تو اتنا ہوتا ہے، بڑا سارا دماغ ہوتا ہے، سر جو اتنا، تو دماغ ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے دوستو؟ ادھر علم کی کمی۔ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں، آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے، آپ حیوانیت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ، قرآن نے تو واضح کہہ دیا، اب پھر نہ سمجھے تو ہم کالانعام بل ہم اضل، یہ تو وہ کھوتے دے کھوتے ہی۔ علم نہیں ہے تو سمجھیں کہ وہی ہے، آپ کہیں ہنس رہے ہیں۔ وہ سورہ جمعہ میں کیا الفاظ ہیں؟ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی، یعنی اس کو ان کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہم پہ نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے، یعنی خدا کریم نے ہمیں دے دیا ہے۔ اگر تو ہم اس کو سمجھیں کہ کیا ہے تو پھر ہوگی کتاب اللہ، اور فائدے والی کتاب چیز ہوگی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ہوگی، نہیں تو گدھے پہ لدا بھار ہے۔
جیسے گدھے کو اس کے اوپر لدی ہوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑی ہے کتاب قرآن اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ خوب الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ بتایا جو جانتا ہی نہیں تھا، وہ کچھ بتایا، بڑا بتایا انسان کو اور بڑی کھول دے دی، بھائی سیکھو پڑھو حاصل کرو۔ اور انسان ہے کہ بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، عجیب ہے کیا نیچر ہے انسان، بھاگتا ہے، ہاں علم سے، علم سے بھاگتا ہے۔ خوب انشاءاللہ آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 6 ہے، ہاں 6 سے کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔